الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب الیہ۔ محترم بزرگوں، اکبر ہاشمی نامی شخص جو پونا ہڑپسر میں رہتا ہے، شاید کہ وہ کسی مسجد کا امام بھی ہے، اس نے امیر الہند استاذ محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ وہ امیر الہند بہت دور کی بات ہے، وہ امیر یو پی یا امیر الدیوبند بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امیر الدیوبند ہوگا یا امیر الدیوبند ہوگا، حروف شمسی کو کیسے پڑھنا ہے، حروف قمری کو کیسے پڑھنا ہے، جسے نحو اور صرف کی ابتدائی چیزیں بھی جن کو معلوم نہیں ہے، وہ شخص اتنے بڑے انسان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ تو یاد رکھو، کیچڑ نہیں بلکہ آپ آسمان پہ تھوک رہے ہیں، اور وہ تھوک خود آپ کے چہرے پہ گرنے والا ہے۔ ارے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا کبھی دروازہ بھی دیکھا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے درسگاہوں کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ اگر آپ دارالعلوم کے درسگاہوں کو دیکھ لیتے اور وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے طلباء کو دیکھ لیتے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ کبھی نہیں نکلتا۔ آپ تو وہ شخص ہیں جسے میں نے خود بوپوری میں جامع مسجد بوپوری میں نے پوچھا تھا آپ کہاں سے فارغ ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں جامعہ اشرفیہ راندیڑ سے فارغ ہوں۔ پھر میں نے آپ سے 3 یا 4 سال کے بعد واٹس ایپ پہ حکیم اقبال صاحب دامت برکاتہم پروت درسن والے کے توسط سے واٹس ایپ پہ اور گروپ پہ جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں بیت العلوم سے فارغ ہوں۔ آپ کتنے مدرسے سے فارغ ہیں؟ کبھی بولتے ہیں اشرفیہ راندیڑ سے فارغ ہوں، اور کبھی بولتے ہیں کہ میں بیت العلوم سے فارغ ہوں۔ کتنا جھوٹ بولیں گے آپ؟ اور آپ کی زبان اتنی جو ہے کہ گھٹیا ہے کہ آپ اتنے نیچے اتر کر کے بات کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اچھے اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کسی اچھے درسگاہ میں آپ نے تربیت حاصل نہیں کی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آپ کی زبان اتنی گھٹیا اور اتنی نیچ زبان آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب آپ اتنی نیچ زبان استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو عالم نہیں سمجھتا، کیونکہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو عالم لکھنا شروع کیا، ابھی 1-2 مہینہ پہلے آپ نے مفتی لکھنا بھی شروع کر دیا، تو لگتا ہے آپ کسی انٹرنیٹ پہ مفتی بنے ہیں یا خود ساختہ مفتی بنے پھر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے کو چیلنج کر رہے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت لایا ہے، من آذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی اللہ والے کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ آپ نے حضرت ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو کی شان میں گستاخی کر کے گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جنگ کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو آپ نے دعوت دی ہے۔ امیر الہند وہ ہیں جن طلباء نے ان سے پڑھا ہے، جن لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت جب دارالحدیث میں پڑھاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت دامت برکاتہم تمام تر تشریحات کو کھولتے ہیں اور تمام تر راجع اور مرجوع اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ پھر آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے راجع قول کو بتا کر سبق ختم کرتے ہیں۔ اتنے بڑے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، آپ جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اور آپ عالم اسلامی کے ممبر ہیں، جمعیت علماء ہند کے پورے ہندوستان کے صدر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذوں میں سے ہیں۔ اور جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم میں اس وقت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ناظم تعلیمات ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خوبیوں سے نوازا ہے، یہ ان کی نسل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے والد محترم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھایا ہے، اور یہی وہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ نامور بیٹا ہے جنہوں نے آپ اپنے والد کے نام کو پوری دنیا میں روشن کیا ہے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آج تک لے کر چل رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت مدنی کون ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ شیخ الاسلام وہ ہیں کہ جب احمد رضا خان بریلوی نے جو کتاب لکھی علماء دیوبند کے خلاف حسام الحرمین، اور حسام الحرمین کے بارے میں جب بات آگے نکلی، یہ کتاب لکھی گئی ہے 1906 میں، جب علماء حرمین سے دھوکہ دے کر کے فتاوے لیے گئے اور اس پر دستخط کروائے گئے، تو اس کام کو آگے بڑھانے والے اور علماء عرب سے بات کرنے والے یہی شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، انہوں نے ہی آگے بڑھایا۔ پھر اس کے جواب لکھے گئے، اور وہی کتاب آج بازار میں المحند علی المفند کے نام سے معروف ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی ان کو وہ خدمات ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلانے میں اپنے آپ کو کھپایا ہے۔ اور آپ تو وہ ہیں کہ جب جب سعودی جاتے ہیں تو آپ بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں، آپ امام کعبہ کے مہمان خاص ہوتے ہیں، اور اکبر ہاشمی تم وہ ہو کہ تمہیں مہمان تو بہت دور کی بات ہے، پونا میں بھی تمہیں کوئی انسان پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی انسان تمہیں صحیح لقب سے یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود تم سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہو کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے اذان کے وقت میں، اذان ہو رہی ہے اور آپ انٹرویو دے رہے ہیں، کیا اذان کے وقت انٹرویو نہیں دے سکتے ہیں؟ تم نے حدیثیں پڑھی ہیں، تم نے کسی کتاب کو پڑھا ہے یا پڑھایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان کے وقت کلام فرمایا ہے، اور اذان کے جواب دینا مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور جس آدمی کے ساتھ آپ انٹرویو دے رہے ہیں وہ اسلام کا خاص مخالف ہے، ایک نقطۂ نظر لے کر وہ دلی سے دیوبند پہنچا ہے، ان کے جواب کو آپ جو ہے ان کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں امن کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا۔ آپ کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، کتابوں سے کچھ آپ کو سروکار ہے نہیں، بس نام کے مولانا بنے پھر رہے ہو۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ باز آ جائیے، خدا نہ خواستہ کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔